پچھلے ہفتے مجھے 4-5 دن کے لیے ساؤتھ ایسٹرن ایشین کنٹری میں جانے کا موقع ملا جس کا نام ویتنام تھا. اس کا کیپٹل ہنوئی ہے. میں پاکستان کے 3 ممبرز ڈیلیگیشن کے ساتھ ایک بینچ مارکنگ وزٹ پہ گیا اور منسٹری آف سائنس کے ذیلی اداروں کا ہم نے سروے کیا. یہ سپانسرڈ تھا APU جاپان کی طرف سے اور ہم نے ان کی ترقی کی ریزنز دیکھی, وہاں کا کلچر اور ثقافت دیکھا اور میں بڑا محظوظ ہوا. مجھے یاد ہے جب میں بہت چھوٹا تھا تو میں ویتنام کی جنگ کی بات کرتا تھا. جب میں وہاں گیا تو میں نے ان کی ہسٹری کو بھی مطالعہ کیا, اکانومی کو بھی دیکھا اور 2-3 منٹ میں جستا کچھ اپنے مشاہدات و تجربات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ویتنام کیسے ترقی کر گیا اور پاکستان اتنا ترقی کیوں نہیں کر سکا. اس کا ایک تقابلی جائزہ پہلا پارٹ میں آج کروں گا اور دوسرا پارٹ میں سیکنڈ ویڈیو میں کروں گا. ویتنام پہ وہی ظلم ہوا یورپین کنٹریز نے کیا جو ساؤتھ ایشیا میں UK نے کیا. وہاں پہ کالونیل پاور کا نام تھا فرانس. یہاں پہ 1857 میں انہوں نے قبضہ کیا اور گورنر جنرل اپوائنٹ کیا ملکہ نے. وہاں پہ 1873 میں قبضہ کر کے ویتنام کو اپنی کالونی بنا لیا انہوں نے. ویتنام کی ہسٹری تقریباً 125,000 سال پرانی ہے. AD بلکہ BC میں چلتی نظر آتی ہے اس کو. اور 1831 میں باقاعدہ یہاں پہ ہنوئی کیپٹل بنایا گیا. 1873 پہ قبضہ کیا فرانس نے اور 1940-45 تک قبضہ رہا. 40 تک قبضہ رہا. جب دوسری جنگ عظیم میں فرانس پہ ہٹلر نے قبضہ کیا تو فرانس کو مجبوراً یہاں سے بھی قبضہ ہٹانا پڑا اور جاپانی جو کہ ہٹلر کے الائز تھے انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا. جب جاپان نے جنگ ہاری تو اس کے ساتھ ہی دوبارہ فرینچ آ گئے اور فرینچ نے پھر ان سے جنگ لڑی اور انڈو چائنا وار کا نام سے 1945 سے لے کے 1954 تک یہ قوم حالت جنگ میں رہی. اور 1945 میں فائنلی انہوں نے اپنے آپ کو فرانس سے جان چھڑا لی. ہنوئی آفیشیل کیپٹل بنا اور ہوچی من ان کا جو فادر آف دا نیشن تھا اس کا نام تھا ہوچی من. اور بعد میں ان کا جو ایک شہر تھا سائیگون اس کا نام بھی ہوچی من سٹی رکھ دیا گیا فادر آف دا نیشن کے نام پہ. یہ تھوڑا سا طریق کا جمالی جائزہ میں نے آپ کو دے دیا. کیونکہ ان کی آزادی میں ان کے جو نیبر کنٹریز تھے چائنا اور رشیا کا انفلوئنس تھا, کمیونزم کا انفلوئنس تھا. اور اس زمانے میں کولڈ وار شروع ہوئی تھی اور کیپٹل ورسز کمیونزم پہ دنیا 2 حصوں میں ڈیوائڈ تھی. تو انہوں نے کیپٹل بلاک کے بجائے کمیونسٹ بلاک کو جوائن کیا اور کمیونزم نے ریولوشن آیا. یہ سوشلسٹ گورنمنٹ وہاں پہ قائم ہوئی اور امریکہ کو ظاہر ہے اس پہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا جو نمائندہ تھا کیپٹل سسٹم کا جو علم بردار تھا USA, انہوں نے UK کے ساتھ مل کے اور بعد میں اور ملکوں کے ساتھ مل کے 1954 سے لے کے اور 1975 تک 20 سال جنگ لڑی, خانہ جنگی ہوئی. امریکہ نے اپنی ایک ٹریڈیشن کے مطابق ساؤتھ ویسٹ ویتنام کو پکڑا اور وہاں پہ اپنی حکومت بغل بچا تو حکومت قائم کی. اور نارتھ میں ہوچی من کے فالوورز جو تھے کمیونسٹ اور نارتھ اور ساؤتھ میں 20 سال خانہ جنگی رہی جس کو ایک طرف کمیونسٹ بلاک نے سپورٹ کیا جس میں رشیا اور چائنا شامل تھے اور دوسری طرف کیپٹل بلاک نے سپورٹ کیا ساؤتھ کو جس میں پیش USA اور فرانس اور UK اور اس طرح کے اور الائڈ کنٹریز تھے جو نیٹو کے زیادہ تر ممبر تھے. یہ ہو گیا ہسٹوریکل تناظر. اب 1975-76 کے پاس 2 جولائی 1976 میں انہوں نے فارمل آزادی لی اور نارتھ اور ساؤتھ پہ ری یونیفیکیشن ہو گئی, ان کا آپس میں یکجائی ہو گئی اور وہ کمبائن ہو گئے. اور نارتھ ویتنام نے ساؤتھ ویتنام پہ باقاعدہ قبضہ کیا جس کا ہیڈ کوارٹر سائیگون تھا. اور سائیگون پہ 1975 میں قبضہ کرنے کے بعد اس کا نام ہوچی من سٹی رکھ دیا گیا. مجھے ہنوئی میں کچھ دن رہنے کا موقع ملا. ہنوئی ایک ہسٹوریکل شہر ہے اور لاہور سے ملتا جلتا ہے اکثر چیزوں میں. مثلا وہاں پہ ریڈ دریا ہے, یہاں درائے راوی ہے اور وہاں پہ ریڈ ریور ہے. اور وہاں پہ شہر کے اندر اور آس پاس بے پناہ جھیلیں ہیں اور اس کی کلچر, ثقافت اور سیاست ہمارے پاکستان کے اکثر علاقوں سے ملتی ہے, بالخصوص لاہور سے. ان کا کلچر بہت رچ ہے اور ان کی مذہبی عبادت کا نام پکوڈا ہے
جو ہزار 500 800 سال پگوڈے عام ملتے ہیں، جس طرح لاہور میں 500 سال پرانی مسجدیں ملتی ہیں، وہاں پہ پگوڈا ملتے ہیں، وہاں بھی دریا ہے، اور وہاں کے لوگ بھی بڑے ملنسار اور بڑے خوش اخلاق اور بڑے ٹورسٹ فرینڈلی سٹی ہے۔ 1986 کے لگ بھگ کمیونسٹ سسٹم نے سینٹرلائزڈ اکانومی کو چھوڑ کے، جس کو سینٹرلائزڈ پلانڈ اکانومی کہتے ہیں، اس کو ترک کر کے گریجولی سوسائٹی کو اور اکانومی کو لبرلائز کرنا شروع کیا۔ لبرلائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیٹ نے اپنے کنٹرول ہٹانے شروع کیے۔ جب اسٹیٹ نے کنٹرول ہٹائے تو پرائیویٹ سیکٹر میدان میں آیا اور بزنس شروع کیے، اور ٹورزم کو کھولا انہوں نے اور انویسٹمنٹ کو بلایا۔ 1993-94 میں واشنگٹن ڈی سی میں تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کانفرنس تھی ویتنام کی، جس میں اربوں ڈالر پلیج کیے یو ایس اور ویسٹرن کنٹریز نے انویسٹمنٹ کے لیے۔ یہ 1993-94 کی بات ہے۔ اور بعد میں اب میں کوئی 25-30 سال بعد جب میں ہنوئی خود گیا تو میں نے اس انویسٹمنٹ کے اثرات وہاں دیکھے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہاں کی آبادی تقریباً 10 کروڑ ہے، رقبہ پاکستان سے آدھا ہے، تقریباً ہاف ہے، اور ذرائع کوئی خاص نہیں ہے ربڑ وغیرہ کے علاوہ۔ موسٹلی وہ امپورٹ کرتے ہیں، لیکن ان کی جو ایکسپورٹ 4 سال پہلے کے فگر میں آپ کو دے رہا ہوں، تقریباً $267 بلین ہیں، 267 بلین 2019 کے فگرز ہیں، اور پاکستان کے پچھلے 30-40 سال سے 25, 30, 32 اور 27 بلین ڈالر پر اینم ہے۔ آبادی ہماری ان سے 2.5 گنا زیادہ ہے، 1.5 گنا زیادہ ہے۔ ہماری 26 بلین ہے، 25 کروڑ یا 26 کروڑ ہے، ان کی 10 کروڑ ہے، اور ان کا شہر ہنوئی کی آبادی 80 لاکھ ہے، اور لاہور کی غالباً 1.5-2 کروڑ کے برابر ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا ایک جائزہ۔ اب میں نے جو تجزیہ چھوٹا سا کیا کہ وہاں پہ ترقی ہوئی کیسے، وہ غربت کی اتھاہ گہرائیوں سے ڈوبے ہوئے تھے، اور ساری ٹرانسفارمیشن 1990 کی دہائی کے بعد ہوئی، جب انہوں نے اکانومی کو لبرلائز کیا اور سینٹرلائزڈ پلانڈ اکانومی کے بجائے سیمی پرائیویٹائزڈ یا سیمی کیپٹلسٹ اکانومی کو انہوں نے پروموٹ کیا۔ پاکستان ہسٹوریکلی 60s آنورڈ 70s آنورڈ سوائے 4-5 سال ہمارا دور رہا جس میں ذوالفقار علی بھٹو نے سوشلسٹ اکانومی کی وجہ سے ہر چیز کو سینٹرلائز کر لیا اور اس کو نیشنلائز کر لیا۔ اس کے علاوہ پاکستان تھرو آؤٹ ایک کیپٹلسٹ کنٹری رہا اکانومی کے تناظر میں، راج بھی ہے، اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ کمیونسٹ کنٹری کے پیچھے جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ویسٹرن کنٹریز سے، اس کا ایکسپورٹ میں 70% رول ہے۔ یعنی فار ایگزامپل اگر ان کی ایکسپورٹ $267 بلین ہے سال کی 2019 کے فگر میں، تو اس کا 70% ملٹائی نیشنلز کی انویسٹمنٹ جو وہاں پہ ہوئی ہے۔ مثلا میں نے خود دیکھا کہ ایڈیڈاس اور نائکی اور بڑی بڑی کمپنیاں جو سپورٹس کی اور ہوزری کی اور گارمنٹس کی اور ایڈوانس ہائی ٹیک بوائلر اور ہیوی مشینری بناتے ہیں، انہوں نے اپنی فیکٹریاں وہاں لگائی۔ ان کو پیچھے ایک ہی فیکٹر تھا، پولیٹیکل سٹیبلٹی، اور یہ جو خام خواہ قانونوں میں اسٹے آرڈر لے لیا تو لیٹیگیشن اور عدالتی کاروائیاں اور وہ بیوروکریسی اور ریڈ ٹیپ سارا انہوں نے ختم کر کے ون ونڈو، ٹرو ون ونڈو، یہ نہیں کہ ساؤتھ ایشیا کی طرح کہ ایک ونڈو کے پیچھے 10 ملٹیپل ونڈو، ون ونڈو انہوں نے دیا، گارنٹی دی، کانسٹیٹیوشنل ایک تحفظ دیا، ان کو آئینی تحفظ دیا فیکٹریاں لگانے کے لیے، اور ان کو سیاسی استحکام دیا۔ مین چیز سیاسی استحکام ہے۔ اور آج میں جب ہنوئی میں 4 دن رہا تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک بیگر مجھے نظر نہیں آیا مانگنے والا، اور انہوں نے بڑی بڑی جو شاہراہوں پہ چھوٹے چھوٹے کھوکھے بھی ختم کر دیے تاکہ ٹورزم میں سپوائل نہ ہو۔ اب شہر کا کلچر ایک صاف ستھرا شہر ہے، اور اس میں آج سے 15-20 سال پہلے 25-20 منزلہ بلڈنگز بنائی گئی جس کو اسکائی اسکریپر کہتے ہیں، اور وہ اسکائی اسکریپر اتنے زیادہ ہیں لگتا ہے کہ میں کوئی نیو یارک کے کسی شہر میں آ گیا ہوں۔ وہ ایشیا کا نیو یارک بن چکا ہے، اور غربت تقریباً ایلیمنیٹ ہو گئی ہے۔ پہلے 15-20 سالوں میں اکانومی کو لبرلائز کرنے کے بعد انہوں نے غربت میں 50% کمی کی، یعنی تخفیف کی۔ تو پاورٹی ایلیویشن واز ڈن in that range of 50% in the first 15 years of their reforms۔ یہ وہ اسٹرکچر ریفارمز ہیں جو پاکستان میں اوور ڈیو ہیں، جس میں ٹیکس ریفارمز ہیں، جس میں انویسٹمنٹ ریفارمز ہیں، جس میں پروٹیکشن آف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے،
اور عدالتوں کے بے پناہ اختیارات جو کہ ہرڈل اور برڈن ہے اور بیوروکریسی کی ریڈ ٹیپزم ہے، یہ تقریباً انہوں نے ختم کر دی، اور آج ان کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی طفیل، ان کی ایکسپورٹ کا 70% حصہ اس وقت ملٹی نیشنل کی ایکسپورٹ سے ہے، جس میں شوز ہو گئے، بڑی بڑی جو سپورٹس کے خاص طور پہ، اور ہیوی انڈسٹری کو انہوں نے انسٹال کیا، بوائلر سے لے کے الیکٹرانکس کا رول، $231 بلین کی صرف ایکسپورٹ ہیوی ڈیوٹی اور بوائلر کی اور الیکٹرانکس کی ہیں، جو کہ ایک پاکستان جیسے ملکوں میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ایک عام شخص کے چہرے پہ خوشحالی نظر آتی ہے، اطمینان نظر آتا ہے۔ کچھ کامنالٹیز ہیں کہ وہاں پہ ہوٹلنگ کا اور کیفیز کا وہی دور ہے، لاہور کی طرح وہاں ایک فوڈ سٹریٹ یا 2 فوڈ سٹریٹ نہیں، 25-50 فوڈ سٹریٹ ہے، اور ایک شاپنگ مال یا 2 بڑے بڑے شاپنگ مال نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ 10-20 درجنوں شاپنگ مالز ہیں جہاں پہ لوگ شاپنگ کرتے ہیں، اور اسٹیٹ نے اپنی انٹروینشن سے، اپنی مداخلت سے لوگوں کو خط غربت سے نکال کے شاہراہ ترقی پہ وہ گامزن کر دیا، اور آنے والے دنوں میں جو 5-6% یا اس سے بھی کم جو غربت رہ گئی ہے، ہنوئی میں میں نے چند درجن لوگ دیکھے ہیں جو رات کو باہر گلیوں میں سو رہے تھے، اور باقی ہر اپنے اور گھر میں بڑے بڑے خوبصورت فلیٹ جو کراچی اور لاہور کے مڈل اپر کلاس کے فلیٹس ہیں، وہ کوالٹی آف لائف انجوائے کر رہے ہیں، اور اچھی ہوٹلنگ، اچھا ویلفیئر اسٹیٹ کے برعکس ہر بندہ اتنا کما رہا ہے کہ سرکار سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ تھوڑا سا میں نے پس منظر آپ کو ہنوئی کا دیا، دوسری ویڈیو میں میں مزید وضاحت کروں گا۔ تھینک یو ڈاکٹر ساجد۔